کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے پوشیدہ راز ہیں جو اگر آج آپ سمجھ جائیں تو برسوں سے بند قسمت کے دروازے کھل جائیں گے؟ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب بس بہت ہو گئی، اب کوئی راستہ نہیں بچا، ہر طرف اندھیرا ہے اور وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے، نہ آگے بڑھنے کی کوئی امید۔ لیکن ذرا دھیان رکھیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گھنڈار اندھیرے میں ایک ایسی چابی بھی موجود ہے جو ان تمام تالوں کو کھول سکتی ہے جو برسوں سے جھنک آلود ہو چکے ہیں، یعنی جنگ آلود ہو چکے ہیں۔ میں آج آپ کو کوئی عام بات نہیں بتانے والا، بلکہ ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچا ہے اور جس نے ہزاروں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو کنارے لگایا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل جاگ رہا ہو اور آپ کی طلب سچی ہو، کیونکہ جو میں بتانے والا ہوں یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی تقدیر کا لکھا بھی بدل سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم وہی نام پڑھتے ہیں مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اپنے تجربے میں یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ کمی نام میں نہیں ہوتی، کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو پکارتے تو ہیں مگر ہماری نظر اسباب پر ہوتی ہے، ہماری نظر بندوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم ہے یا اللہ یا کافی۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں۔ یا کافی یعنی اے وہ ذات جو میرے لیے کافی ہے، اے وہ ہستی جس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ جب انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے تو عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عدد بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کو اپنا کل کائنات سمجھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل ٹوٹ چکے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی اور نہ پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا، لیکن انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے لوگ۔ لیکن جب انہوں نے اس اسم کو اپنا یعنی کہ اوڑھنا بچھونا بنایا، جب انہوں نے یا اللہ یا کافی کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیا، تو میں نے انہی لوگوں کو پیچھے دنیا کو بھاگتے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی چیزیں اس کے قدموں میں گرنے لگتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسم مبارک کو پڑھنا کیسے ہے، وہ اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس کی نیت اور ترتیب درست نہ ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ غلط چابی لگائیں گے تو تالا نہیں کھلے گا، چاہے آپ ساری رات کوشش کرتے رہیں۔ اسی لیے میری ان باتوں کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ باریکیاں ہیں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ وظیفہ تو پڑھا مگر اثر نہ ہوا۔ اس اسم کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ رزق کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں رک کر ذرا رزق کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف جیب میں موجود پیسوں کا نام ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ رزق تو ایک بہت وسیع سا ہے، یعنی آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کی نیک اولاد بھی رزق ہے، آپ کے گھر کا سکون بھی رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کا اطمینان بھی رزق ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں مگر آپ رات کو سکون سے نہ سو سکیں تو یقین مانے آپ غریب ہیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے مگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ یا اللہ یا کافی کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی رزق میں وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسم اسی آیت کی عملی تفسیر ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر یقین کے ساتھ اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کر کے دیکھیں اور پھر قدرت کا تماشا دیکھیں۔ رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو یا گھر میں برکت نہ ہو، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں
طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب دنیا ابھی جاگ رہی ہو اور فجر میں ایک خاص نورانیت ہو، آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہ استغفار کیوں ضروری ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر ایک برتن گندا ہو اور آپ اس میں دودھ یا شہد نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ پہلے اسے دھوئیں گے، اسی طرح ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جاتا ہے۔ استغفار اس دل کو دھوتا ہے، اسے صاف کرتا ہے تاکہ اللہ کا نور اس میں سما سکے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 111 یعنی کہ 111 مرتبہ یا اللہ یا کافی پڑھنا ہے۔ تعداد کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک خاص ترتیب ہے جو بزرگوں سے یعنی کہ اور اس میں ایک خاص تاثیر چھپی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا مانگنی ہے۔ دعا وہ نہیں جو صرف زبان سے رٹے رٹائے الفاظ ہوں، دعا میں وہ جو دل کی گہرائی سے نکلے، جس میں آپ کی آنکھوں میں نمی ہو اور آپ اللہ سے کہیں، اے میرے رب، تو میرے لیے کافی ہو جا، میں تھک چکا ہوں، دنیا کے دروازے کھٹکھٹا کر اب مجھے تیری کافی ہے۔ اس عمل کو آپ نے کم از کم 21 دن مسلسل کرنا ہے، ناگا نہیں ہونے دینا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یہ بات میں ذمہ داری سے بڑے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ 21 دن تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو پہلے ہفتے ہی محسوس ہونے لگے گا کہ بوجھ بالکل ہلکا ہو رہا ہے۔ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئے گی، کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی مدد کر دے گا، یا اچانک کوئی ایسا ذریعہ بن جائے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میں یہاں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کا جواب کیا آپ نے اپنے دل میں دینا ہے کہ کیا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک بھاگتے ہیں، مگر ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آتا، جیسے برکت اڑ گئی ہو؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ ہاں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کتنے لوگ اس یعنی کہ کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ دراصل برکت کا اٹھ جانا آج کل کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کچھ خرچ کہاں ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بیماریوں میں، فضول خرچوں میں، یا اچانک آنے والی مصیبتوں میں۔ لیکن جو بندہ یا اللہ یا کافی کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کھاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اور پھر بھی بچ جاتا ہے۔ یہ اسم یعنی کہ اس اسم کی طاقت ہے، یہ اللہ کی صفت کفایت کا مظہور ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے دوران آپ نے مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو 4 دن ہو گئے کچھ نہیں ہوا، چھوڑو یہ سب، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ یاد رکھیں، بیج زمین میں ڈالنے سے درخت نہیں بن جاتا، اسے تھوڑا وقت لگتا ہے، اسے پانی دینا پڑتا ہے، دھوپ لگنی یعنی کہ لگانی پڑتی ہے، پھر وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا کافی پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا، یا پھر آپ کو ان سے یعنی کہ بے نیاز کر دے گا۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ اسم مبارک یا اللہ یا کافی صرف جیب بھرنے کے لیے ہے، یا یہ جسم کے ان ناسور کا بھی علاج ہے جنہوں نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ کیا یہ ان پوشیدہ بیماریوں کا بھی علاج ہے جن کی رپورٹس تو نارمل آتی ہیں مگر انسان اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، بات وہی ہے کہ صحت بڑی ہزار نعمت ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب کچھ بےمانی ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہمارا خوراکی یعنی کہ خوراکیں خالص نہیں رہی، جہاں ہمارے ہواؤں میں آلودگی گھل گئی ہے، وہاں بیماریوں نے ہر گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ لیکن جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک وہ بیماریاں ہیں جو نظر ہی نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ان بیماریوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہمارے اسباب سے ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور شاید خود بھی محسوس کیا ہو کہ انسان بظاہر ہٹا کٹا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سارے ٹیسٹ کرواتا ہے، اور یعنی کہ MRI، CT اسکین، خون کے ٹیسٹ سب کروا لیتا ہے، اور ڈاکٹر ہنس کر کہتا ہے کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی رپورٹ تو نارمل ہے۔ لیکن وہ انسان جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ہر وقت ڈوبا
डूबता रहता है। एक अनजानी घबराहट इसे चैन नहीं लेने देती। रातों की नींद आंखों से यानी कि कोसों दूर चली जाती है और जिस्म में ऐसी थकावट रहती है जैसे मीलों का सफ़र पैदल तय किया हो। ये वो कैफियत है जहां मेडिकल साइंस खामोश हो जाती है, क्योंकि ये मामला जिस्म का नहीं, ये मामला रूह का है, ये मामला दिल के सुकून का है। और जो चैन लिया गया है और जब मसला रूहानी हो तो इसका इलाज भी रूहानी ही होता है। गोलियों और शरबतों से ये ठीक नहीं होता। ऐसे ही मायूस और टूटे हुए लोगों के लिए ये अल्लाह यानी कि या अल्लाह या काफ़ी आप यानी कि आब हयात की हैसियत रखता है। यकीन करें, मैंने ऐसे लोगों को इस इस्म की बदौलत बिस्तर से उठते देखा है जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अब आप यकीन के साथ इस इस्म को पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर एक ऐसी मुस्बत तवानाई भर देता है, एक ऐसा नूर दाखिल करता है जो अंधेरों को चीरता हुआ अल्लाह ताला शिफा आपकी रूह को सुकून बख्शता है। अल्लाह ताला शिफा के ऐसे असबाब पैदा करता है जो इंसानी अक्ल से मावरा होते हैं। अब ज़रा तवज्जो से इसके शिफा वाले अमल का तरीका सुन लें, क्योंकि तरतीब और अदब बहुत ज़रूरी है। शिफा के बेहतरीन वक़्त रात का है, जब दिन भर का शोर थम जाए और आप बिस्तर पर जाएं और जाने लगें, यानी इशा की नमाज के बाद जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो वहीं नमाज पर या अपने बिस्तर पर बावजू होकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। 70 का हंसा क्यों? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इंसान दिन भर में जाने अनजाने में जो खताएं करता है, ये इस्तगफार इनकी सफाई कर देता है ताकि दुआ के लिए रास्ता साफ हो जाए। इसके बाद आपने यानी कि 125 मरतबा या अल्लाह या काफ़ी पढ़ना है, पढ़ते जाना है। पढ़ते हुए तसव्वुर ये रखना है कि या अल्लाह, अल्लाह का नूर मेरे जिस्म में उतर रहा है और बीमारी निकल रही है। जब 100 बार मुकम्मल हो जाए तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारें, दम करें और फिर इन हाथों को अपने सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म पर फेर लें। जहाँ जहाँ हाथ पहुँच सके वहाँ फेरें। ख़ास तौर पर अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या तकलीफ है तो वहां हाथ रखकर ये यकीन करें कि अल्लाह काफ़ी है और वो शिफा दे रहा है। ये अमल आपने 11 दिन मुसलसल करना है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा अमल वजीफा नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यकीन माने 11 दिन तो बहुत दूर की बात है। तीसरे चौथे दिन ही आपको अपनी नींद में, अपने सुकून में और अपनी तबीयत में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। वो बोझ जो आपके सीने पर था वो हटना शुरू हो जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो डिप्रेशन, एंजाइनी या किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जिसको समझ नहीं आ रही, तो वो आज से ही यह अमल शुरू करे। और हाँ, अगर आपका कोई अजीज़ इस तकलीफ़ में है तो इसे भी बताएं। किसी के दर्द की दवा बनना भी सदका है। ये तो बात हो गई सेहत और सुकून की, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए वसाइल भी ज़रूरी हैं। और आजकल हर दूसरा शख्स रोज़गार का रोना रो रहा है। मैं देखता हूँ कि नौजवान डिग्रियाँ हाथों में लिए फिर रहे हैं मगर नौकरी नहीं मिलती। दुकानदार दुकान सजा कर बैठा है मगर गाहक आता ही नहीं है। और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वहाँ की सियासत और साजिशों से परेशान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे काम को बांध दिया है। हम जितनी कोशिश करते हैं काम इतना ही बिगड़ता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सूरत हाल का शिकार हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि या अल्लाह या काफ़ी सिर्फ दिलों का सुकून नहीं, ये बंद रास्तों की चाबी भी है। जब इंसान के सारे सहारे टूट जाएं और वो कह दे कि या अल्लाह बस तू ही काफ़ी है, तो फिर अल्लाह ऐसे गैबी लश्कर इसकी मदद को भेज देता है। कारोबार, नौकरी या काम में रुकावट दूर करने के लिए तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इससे नोट कर लें, ये अमल आपने सुबह के वक्त करना है। जब आप अपने काम पर जाने लगें या काम शुरू करने लगें, चाहे आप दुकान खोल रहे हो, ऑफिस पर जा रहे हो या घर से बैठकर ऑनलाइन काम करते हो, काम शुरू करने से बिल्कुल पहले 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। ये इसीलिए कि अगर हमारे गुनाहों की नहुसत काम में रुकावट बन रही हो तो वो दूर हो जाती है। फिर 100 मरतबा या अल्लाह या काफ़ी पढ़ें और आखिर में अपनी दुकान के चारों कोनों पर, अपने ऑफिस में या अपने लैपटॉप और काम की जगह पर हल्का सा दम कर दें। तसव्वुर करें कि अल्लाह की
حفاظت اور برکت کا حصار آپ کے کام کے گرد قائم ہو گیا ہے۔ یہ عمل آپ کو روزانہ کا معمول بنانا ہے، اس میں دنوں کی قید نہیں، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ واللہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایسے ایسے ذرائع سے رزق ملے گا، ایسے گاہک آئیں گے، ایسی ڈیلز ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ آپ کے مخالف تھے، جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے تھے، اللہ انہیں بھی آپ کا مددگار بنا دے گا، یا آپ کے راستے سے اڑنے ہٹا دے گا۔ یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ اس یقین کی طاقت ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہی وہ دیکھیں، یہاں میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اس سارے عمل کی جان ہے، وہ ہے استغفار۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ہر عمل کے ساتھ استغفار کی شرط رکھی ہے، جبکہ عمل میں بھی، شفا میں بھی اور کاروبار میں بھی۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ دیکھیں، اللہ کی رحمت تو ہر طرف برس رہی ہے جیسے بارش برستی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے برتن الٹے رکھے ہوں تو وہ نہیں بھریں گے۔ گناہ ہمارے برتن کو الٹا کر دیتے ہیں، گناہ ہمارے رزق کو روک دیتے ہیں۔ حدیث مبارک، حدیث پاک کا بڑا ہی خاص مفہوم ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا، اصل میں کوئی گناہ، کوئی نافرمانی رکاوٹ بنی ہوتی ہے۔ استغفار اس رکاوٹ کو توڑتا ہے۔ استغفار وہ چابی ہے جو رحمت کے تالے کھولتی ہے۔ یہ دل کے یعنی کہ زنگ کو صاف کرتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو یا اللہ یا کافی کا نور فوراً جذب ہوتا ہے اور اثر دکھاتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ استغفار کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہا کریں، جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی جلدی آپ مشکلات کو حل کریں گے۔ آپ شب اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نگہبان۔